سلامتی کی طرف بلانے والی آوازوں کو دہشت گردی اور شدت پسندی سے جوڑنے کی مہم کو ہوا چاہے عوامی نمائندہ بننے کے خواہش مندوں کی سیاسی ضروریات دے رہی ہو، مگر ان پر کان دھرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ یہی خدشہ امریکی مسلمانوں کو اپنے ہم خیال لوگوں کے اور قریب جانے پر مجبور کر رہا ہے۔ مگر کیا روشن خیال کثیر الثقافتی جزیرہ نما امریکہ میں مسلمانوں کی آزادیوں کو محدود کیے جانے کا خدشہ حقیقت پر مبنی ہے؟ امریکی مسلمانوں کی تنظیم مسلم پبلک افیئرز کونسل کے حارث ترین کہتے ہیں کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکی معاشرہ اسلام سے خوفزدہ ہو رہا ہے، بلکہ چند لوگ ہیں جو امریکیوں کے ذہنوں میں موجود خوف کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اب ان آوازوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جا رہا ہے، جو اس گفتگو کا سب سے پریشان کن پہلو ہے۔ ایک حالیہ جائزے کے مطابق امریکہ کی 307 ملین سے زائد آبادی میں سے 60% افراد اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ نہ ان کا کوئی مسلمان دوست ہے، نہ انہوں نے کسی مسلمان کے ساتھ کھانا کھایا اور نہ ہی ایک دوسرے کی تقاریب میں شرکت کی۔ اور جو وہ جانتے ہیں وہ انہیں کبھی خوفزدہ کرتا ہے اور کبھی الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ میرے خیال میں وہ اسلام کے بارے میں اتنا جانتے ہی نہیں کہ اپنی کوئی رائے قائم کر سکیں۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو کسی چیز کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی تو وہ سب سے اونچی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں، اور اونچی آوازیں اس وقت ان سے کہہ رہی ہیں کہ انہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں بعض تعلیم یافتہ مسلمانوں کے تشدد پسند رجحانات کی کہانیاں 24 گھنٹے کی خبروں کا موضوع بن کر امریکیوں کو خوفزدہ اور مسلمان کمیونٹی کو دفاعی انداز اختیار کرنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ جب ایک پاکستانی ایک غلط کام کرتا ہے، ینگ پاکستانی، ایجوکیٹڈ پاکستانی جو ابھی فورن سٹیزن بنا تھا، who has to answer for it? Who deals with that baggage? I do. You do. اسے سب جتنے بھی گورنمنٹ بولتے ہیں یہ پاکستانی ایسے کیوں ہیں، اور آپ بولتے ہیں یار میں پاکستانی ہوں، میں کبھی کام نہیں کرا، غلط کام نہیں کرا، تو you have to apologize for him۔ سب تسلیم کرتے ہیں کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد کا امریکہ ویسا نہیں رہا جیسا 10 ستمبر 2001 کو تھا، مگر واشنگٹن کے اس پینل کے مسلمان شرکاء مانتے ہیں کہ یہاں رہنے والے مسلمانوں کو نئے حالات کی نئی ضرورت کے مطابق اپنی زندگیوں میں جیسی تبدیلیاں لانے کی ضرورت تھی، ویسی تبدیلیاں 10 سالوں میں بھی نہیں لائی جا سکیں۔ بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے ساتھی کارکنوں، اپنے پڑوسیوں، اسکول بورڈز، پیرنٹس، ٹیچر آرگنائزیشنز میں اس طرح شامل نہیں ہیں کہ ان کے اقدار اور آوازیں عام امریکیوں تک پہنچ سکیں۔ مسلمان ماہرین، اسکالرز اور لیڈرز کو ایک ایسے اسلام کے بارے میں بات کرتے رہنے کی ضرورت ہے جو امریکی مسلمانوں کی زندگی سے قریب ہو۔ وہ اسلام جو ترک وطن کر کے امریکہ نہیں آیا، بلکہ وہ جو امریکی معاشرے میں مل جل کر اپنا راستہ نکال رہا ہے۔ امریکی عوام کو اسلام سے خوفزدہ کرنے کی مہم کی ایک وجہ بعض لوگوں کے مطابق موجودہ امریکی صدر کا سیاہ فام ہونا اور اس کی مسلمان وراثت کی موجودگی بھی ہو سکتی ہے، مگر سینٹر فار امریکن پروگریس کے کین گڈ کہتے ہیں کہ امریکی سیاست میں انتہائی دائیں بازو کی ایک تحریک ہمیشہ سے موجود رہی ہے، جسے اس بار آواز اونچی کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ یہ صرف براک اوباما، بل کلنٹن یا جان کینیڈی نہیں ہے۔ اس تحریک کی جڑیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں، مگر یہ ہمیشہ سے موجود تھی۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ یہ امریکہ کا بہت مشکل وقت ہے۔ معیشت بری ہے، کسی کو کسی چیز کے بارے میں زیادہ اعتماد نہیں کہ یہ کس طرف کو جا رہی ہے۔ اس کا رد عمل بہت سے لوگ دکھا رہے ہیں۔ اس کا تعلق بہت کم اس بات سے ہے کہ براک اوباما پہلے سیاہ فام صدر ہیں یا براک اوباما کا درمیان کا نام حسین ہے۔ ایک اندازے کے مطابق امریکی اسپتالوں میں کام کرنے والے ہر 25 ڈاکٹرز میں سے ایک مسلمان ہے، مگر پیشہ ورانہ مہارت کے تمام شعبوں میں مسلمانوں کی مثبت موجودگی کے باوجود ان کی سیاسی آواز مضبوط ہونے میں کمیونٹی کے نمائندوں کے مطابق ابھی کچھ وقت مزید لگے گا۔ پاکستانی سٹوری کیا ہے؟ پاکستانی امریکن سٹوری کیا ہے؟ از دا پاکستانی امریکن سٹوری فیصل شہزاد؟ اب جتنے ملینز آف پاکستانی امریکن جو یہاں رہنے 30 سال سے 40 سال سے، اگر آپ انکل سے پوچھے جو انجینئر ہے، وہ بولے یار یہ کہانی میری کہانی نہیں ہے، میں 40 سال سے یہاں گزار رہا ہوں، سکون کی زندگی، آرام کی زندگی میں، میں ٹیکسز پے کرتا ہوں، میں سٹیزن ہوں، میں کبھی ایک دفعہ بھی کنوکٹ نہیں ہوا، انڈائٹ نہیں ہوا، جیل نہیں گیا، کسی کا نہیں بگاڑا، میرا نیبر ہے جوش، میرا نیبر ہے کرسچن، میں ان کی مدد کرتا ہوں، یار یہ میری کہانی ہے، میں بھی امریکن ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، میں پاکستانی بھی ہوں، میں تمہارا نیبر ہوں، اینڈ دیز آر دا اسٹوریز دیٹ نیڈ ٹو بی ٹولڈ۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔